اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ میں اللہ دیکھتا ہوں کہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محکم بنائی گئی ہیں، پھر حکمت والے جاننے والے اللہ کی طرف سے مفصل کی گئی ہیں۔ اس کتاب کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ بے شک میں تمہارے پاس اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی کے حضور میں توبہ کرو۔ تمہیں مقرر مدت تک زندگی کے بہترین اسباب دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اپنا فضل یعنی جنت دے گا۔ اور اگر پیٹھ پھیرتے ہو تو پھر مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کے آنے کا خوف ہے۔ تم سب کو اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سنو، بے شک کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی کی بنا پر اپنے سینوں کو دوہرا کر دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکے۔ یاد رکھو کہ یہ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے، جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ زمین میں ہر چلنے پھرنے والے جاندار کی روزی اللہ پر ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس پر فرض نہیں ہے۔ وہ اس کے رہنے اور لوٹنے یعنی مرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ ہر ایک چیز روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھی کام کرنے والا ہے۔ اور اگر انہیں کہو گے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یقیناً کافر کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو اور فریب ہے۔ اور اگر ہم مقرر مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کریں تو ضرور کہیں گے کہ کون سی چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس دن ان پر عذاب آ جائے گا اس دن کوئی ان سے عذاب کو ٹال نہیں سکے گا، اور جو مسکریاں یہ کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لیں گی۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت یعنی روزی کا مزہ چکھاتے ہیں پھر اس سے چھین لیتے ہیں تو وہ نا امید ناشکر بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یقیناً مجھ سے سختی ٹل گئی۔ بے شک اس وقت وہ اتارنے والا شیخی خور بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو قدرتی مصائب و شدائد پر صبر کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ پھر جو وحی آپ کی طرف بھیجی جاتی ہے شاید آپ اس میں سے بعض یعنی بتوں کی برائی کو ترک کرنے اور دین کی تبلیغ سے دستبردار ہونے والے ہیں، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا، کوئی خزانہ کیوں اتارا نہیں جاتا، یا ان کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا جو ہمارے سامنے ان کی سچائی کی گواہی دے۔
بے شک آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یا پھر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گھڑا ہے۔ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی بنا کر دکھاؤ اور اللہ کے سوا جسے بھی مدد کے لیے بلا سکتے ہو اسے پکارو اگر تم اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو کہ قرآن کھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کرے اور ایسی صورتیں بنا نہ سکیں تو یقیناً جانو کہ دراصل قرآن اللہ کے علم کے مطابق نازل کیا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا پھر تم مسلمان ہونے والے ہو؟ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں ہم انہیں اس دنیا میں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے اور وہ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں وہ سب باطل ہو جائے گا اور ان کے سب اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جو شخص اپنے رب کی طرف سے دلیل یعنی قرآن پر ہے اور اس کی طرف سے ایک گواہی دینے والا اسے پڑھتا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت امام اور رحمت تھی، اہل کتاب کا یہ گروہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور کفار کی جماعتوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہوگا اس کے وعدہ کی جگہ جہنم ہے۔ پھر اس کے بارے میں کسی شک میں نہیں پڑنا، بے شک وہ آپ کی رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے؟ یہی لوگ ہیں جن کے سوا جن کو سوال اور احتساب کے لیے اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور گواہی دینے والے انبیاء کرام فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی اور خرابی پیدا کرتے ہیں اور آخرت میں بدلے کے دن کے منکر بھی ہیں۔ کفار کی یہ جماعت ہمیں زمین میں عاجز کرنے والی نہیں ہے اور ان کے لیے اللہ کا مقابلے میں کوئی بھی دوست نہیں ہے جو ان سے عذاب ٹال سکے۔ انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ نہ حق کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اسے دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور جو باطل عقائد انہوں نے گھڑ رکھے ہیں وہ جاتے رہیں گے۔ بے شک یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے رب کے حضور میں عاجزی کی اور جن کو دینداری اور فرما برداری سے آرام اور قرار حاصل ہوتا ہے، یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کافر اور مومن دونوں فریقوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والی جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثالیں باہم برابر ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا کہ بے شک میں تمہارے لیے صریح ڈرانے والا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت مت کرو۔ بے شک میں تم پر دردناک عذاب کے دن کے آنے سے ڈرتا ہوں۔ پھر اس کی قوم کے کافر، اشراف اور سرداروں نے کہا کہ اے نوح علیہ السلام، ہم تمہیں اپنے جیسا ایک بشر دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے تمہاری تابعداری کی ہے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نیچ لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی برتری نہیں دیکھتے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت نبوت عطا فرمائی ہے، پھر وہ تم سے مخفی ہو گئی، تو کیا اسے قبول کرنے کے لیے ہم تمہیں مجبور کریں، جبکہ تم اس سے نفرت کرنے والے ہو؟ اور اے میری قوم، اللہ کا پیغام پہنچانے پر میں تم سے مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور میں اہل ایمان کو اپنی صحبت سے دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ بے شک وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک جاہل نادان قوم دیکھتا ہوں۔ اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں انہیں دھتکار دوں؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ صدق اللہ العلی العظیم۔